یہ کالم 7 نومبر 1998 کو صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کے قلم سے زینت کرتاس بنا، اور اس کالم کا عنوان ہے جب عمر نبی ہے شاکر دی، ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویندی۔ زندگی تو بہر صورت گزر ہی جاتی ہے، شاہ کی بھی اور گداہ کی بھی، خواہ گرم تنور میں ہو یا نرم سنجاب و سمور میں، وقت گزر ہی جاتا ہے، سکھ کی سیج پر لیٹ کر یا دکھ کی چادر لپیٹ کر۔ دنیا سے باہر کیف ہر ایک نے چلے ہی جانا ہے، البتہ حیات چند روزہ میں جو ارمانوں کا لہو ہوتا ہے وہ قبر میں تو کیا یاد آتا ہوگا، یہاں ایک کرب مسلسل بن جاتا ہے۔ کتنے سنگ دل ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں عیش بھرنے کے لیے دوسروں کے جذبات کو تیش دیتے رہتے ہیں، اپنی خوابگاہوں کو رنگین بنانے کے لیے اوروں کی دن رات سنگین بناتے رہتے ہیں، اور اپنے نشاط کدے کو پرلطف بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں گھروں کو غم کدے میں بدل دیتے ہیں۔ دنیا کے دو طبقات یعنی امیر و غریب کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ اہل زر نے شاید کبھی پلٹ کر نہیں سوچا کہ غریب کا دل بھی امیروں کی طرح دھڑکتا ہے، اس کا ذہن بھی ویسے ہی سوچتا ہے، اس کے احساسات بھی ویسے ہی نازک ہوتے ہیں، اس کے جذبات بھی ویسے ہی آبگینے ہوتے ہیں جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے پھوٹ جاتے ہیں، اس کے ارمان بھی ویسے ہی مچلتے ہیں اور اس کی آرزوئیں بھی ویسے ہی بیدار ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں، یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ ارباب تاج و تخت اور اصحاب زر و بخت نے کبھی اس طرف دھیان دیا ہے کہ اس باپ کے کلیجے کے اس وقت کتنے ٹکڑے ہوتے ہوں گے جب وہ اپنے لخت جگر کی 10 روپے قیمت کے کھلونے کی فرمائش بھی پوری نہیں کر پاتا ہوگا؟ اس ماں کے دل میں کتنے تیر ترازو ہوتے ہوں گے جو عید کے روز اپنے جگر گوشے کو میلے کپڑے پہنانے پر خود کو مجبور پاتی ہوگی، اور خود اس بچے کی سجری آرزوؤں پر کتنی چھریاں چلتی ہوں گی جو کسی جشن یا میلے کے موقع پر بھی محض ایک غبارہ خرید کر کھیلنے سے قاصر ہوتا ہوگا۔ غریب باپ کی آنکھوں کی ویرانی، بے بس ماں کی سوختہ سامانی اور لاچار بچے کے دل کی حیرانی کا کیا عالم ہوگا؟ اپنے رب، اس دنیا، اہل جہان، اپنے گرد و پیش اور اپنے مقدر کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ ہر باپ کے نزدیک اس کا بیٹا یوسف ثانی ہوتا ہے، ہر ماں کو اس کا کالا کلوٹا بیٹا چاند لگتا ہے، اور ہر بچہ اپنے بچپن میں خود کو بادشاہ سمجھتا اور شاہانہ مزاج رکھتا ہے۔ ایک غربت کے یہ نمونے اور دوسری طرف اہل زر کے چونچلے، دل دھک دھک کر کے باہر ابلنے کو آ جاتا ہے۔ اس غریب اور بے روزگار نوجوان پر کیا عالم تنہائی ہوتا ہوگا جب وہ اپنے بیمار ماں باپ کو دوائی لے کر دینا تو کجا ڈھنگ کی پرہیزی غذا فراہم کرنے پر بھی قادر نہ ہو، اور ان ساعتوں میں کیا سوچتا ہوگا؟ وہ کیسے آہوں کو روکتا اور آنسوؤں کو پوچھتا ہوگا؟ ہمارے وزیر اعظم غریبوں کا نام لیتے وقت ایسے منہ بسورتے ہیں کہ ابھی رو پڑیں گے، لیکن کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ان کا ٹماٹر جیسا لال رنگ کتنوں کا لہو نچوڑ کر نکھرا ہے؟ وہ دن میں 3 بار لباس بدلتے ہیں کہ اس دھرتی پر وہ بھی ہیں جو روز عید بھی نیا لباس پہننے کے روادار نہیں۔ ارباب اقتدار کے جوتے بھی سرخ قالینوں کے بغیر زمین پر نہیں لگتے۔ یہ کتنی بیٹیاں ہیں جو بالوں میں چاندی آنے تک روسی کے سرخ جوڑے کو ترستی رہ جاتی ہیں۔ ارباب زر کا ایک شغل یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں میں منفرد نظر آنے کے لیے کچھ چیزوں کو اپنے لیے ناگزیر بنا لیتے اور مصنوعی طور پر ان کی قدر و قیمت بڑھا لیتے ہیں۔ آغا خان کا شرگر گھوڑا، اس کی قیمت 10 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے، پھر وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا آسمان سے اترا ہوا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بعض کمپنیاں یہ بھی کرتی ہیں کہ بہت تھوڑی مقدار میں کچھ آئٹم تیار کیے اور یہ لوگ چیزوں کے خریدار ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایک کے سامنے اٹھلاتے اور ہر ایک کو بتلاتے پھرتے ہیں کہ ایسا جوتا دنیا میں میرے علاوہ صرف 15 آدمیوں کے پاس ہے، ایسی گھڑی میرے علاوہ دنیا بھر میں صرف 1 درجن افراد کی کلائی پر نظر آئے گی، ایسی انگوٹھی میرے علاوہ شرق و غرب میں صرف چند لوگوں کے تصرف میں ہے۔ یہ صرف بتانے اور تسکین پانے کی خاطر ایک جوتا، ایک گھڑی اور ایک انگوٹھی لاکھوں روپے میں خرید لیتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے شوق پر اور پھٹکار ہو اس ذوق پر، یہ دولت کی بدہضمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اخبارات میں پرانی رولیکس گھڑیوں کا اشتہار چھپتا رہتا ہے کہ کوئی اس کا خریدار ہو یا بیچنے والا ہو تو ہم سے رجوع کرے، اور 30,000 روپے سے لے کر 6 لاکھ روپے تک اس گھڑی کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ
آخر کیا ہے؟ گزشتہ دنوں سابق صدر فاروق لغاری نے PPP کے لیڈر خورشید شاہ کے بارے میں بتایا کہ جناب جو گھڑی باندھتے ہیں اس کی قیمت 54 لاکھ روپے ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی مزدور کو ایک دن کی محنت کا معاوضہ 54 روپے مل جائے تو وہ اس دن اس کے لیے عید بن جاتا ہے۔ چلو رہنے کو تو ایک اچھا گھر گوارا ہے اور غریب گوارا کر لیتا ہے، لیکن باتھ روم کا ٹب چاندی اور ٹوٹیاں سونے کی ہوں تو یہ تو سینے پر آرا چلانے والی بات ہوئی۔ دولت کی یہ ساری افزائش حرام ذرائع سے صحیح، لیکن اتنی بھونڈی نمائش کا کیا جواز ہے؟ یہ سب مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات نہیں، موجودہ مکروہ نظام زر کی سوغات ہے۔ مقدر کی بات کرنے والے کبھی یہ تصور تو کریں وہ لمحہ انہیں کیسا لگے گا کہ ان کی بہو بیٹی روزی کی خاطر کسی گھر کے جھوٹے برتن مانجنے پر مامور ہو، ان کی بوڑھی ماں سارا دن دھوپ میں کپاس چنتے نظر آئے، ان کا جوان بیٹا کسی تھڑے پر بیٹھ کر جوتے پالش کر رہا ہو اور ان کی بیوی گھروں کی صفائی کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے پر مجبور ہو۔ حکمران دل لبھانے والی بات تو کر جاتے ہیں مگر دل میں کچھ جھانکنے کی زحمت نہیں کرتے کہ کیا کیا داغ غریبوں کے دل پر لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا زخم سہے ہوئے ہیں۔ اہل زر بے شک اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں مگر آرائش اور نمائش سے باز تو آ جائیں۔ کم از کم یہ کرنے سے ہی لاکھوں گھروں میں دیپ جل اٹھیں گے اور کروڑوں آنکھوں میں چمک آ جائے گی۔ غربت کے بارے میں تصور کرنا، تقریر کرنا اور کالم لکھنا یہ بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا ذہن پر بوجھ پڑتا، زبان ذرا سی لڑکھڑاتی اور معمولی سا قلم نرستا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا اس نامراد چیز سے پالا پڑے۔ یہ انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے، انسان کو بے عزت بنا دیتی اور انسان کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ ارمانوں کا جنازہ ہر لمحے کندھوں پر اٹھائے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔